حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے حالات۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ خزیمہ کی بیٹی، جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبداللہ بن جحش سے نکاح ہوا تھا جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جن کا قصہ پہلے باب میں گزرا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا، اور ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے بھائی عبید بن الحارث سے ہوا، جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان 3 ہجری میں ہوا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور ربیع الآخر 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھی، جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھی، اس وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے ام المساکین تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حالات ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو امیہ کی بیٹی تھی، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سلمہ تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا قصہ اسی باب میں گزر چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد صفر 4 ہجری میں ایک سریہ میں تشریف لے گئے تو واپسی پر وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی میں 8 جمادی الاخر 4 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت حاملہ تھی اور زینب پیٹ میں تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کی خواہش فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ اخیر شوال 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بعض نے 3 ہجری میں اور بعض نے 2 ہجری میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے مرنے پر میں یہ دعا تو پڑھ لیتی، مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر حلیے سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی حسین نہیں جتنی شہرت ہے۔ امہات المومنین سب سے اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 59 یا 62 ہجری میں ہوا۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی۔ اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مکان میں مقیم ہوئی۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جو خود
پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔